میرے پاس ایک فون آیا ایک خاتون کا مئو سے. انہوں نے کہا مولانا صاحب 10 سال ہو گئے میری شادی کو, 9 سال کا ایک بچہ بھی ہے میرا, لیکن میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے, حرام رشتے بناتا ہے, میں کیا کروں؟ مجھے کوئی دعا بتا دیجئے, کوئی تسبیح بتا دیجئے جس کو میں پڑھ کے اپنے شوہر کو پلا دوں کھلا دوں, میرا شوہر مجھ سے پہلے سے محبت کرنے لگے. میں نے کہا ہے میری بہن, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے, آپ کا شوہر جب گھر میں آتا ہے کیا آپ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں, اچھا کپڑا پہنتی ہیں, کیا اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجاتی ہیں سنوارتی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں مولانا صاحب, میں ان تمام باتوں پر عمل کرتی ہوں, کوئی کمی نہیں کرتی ہوں. میں اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کا سارا جائز راستہ اپناتی ہوں, مگر میرا شوہر حرام رشتوں کی طرف جا رہا ہے, غلط عورتوں کی طرف جا رہا ہے, وہ میرے پاس نہیں آتا ہے, مجھے چھوڑ کر کے وہ باہر ویشی عورتوں کے پاس جاتا ہے, بے حیا عورتوں کے پاس جاتا ہے, ان کے پاس جا کر کے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. میں نے کہا اب سن لے میری بہن, اب سن لے, تو پوچھ رہی ہے کہ تیرے شوہر کو کون سی دعا پڑھ کے بتا دوں, کون سا ذکر پڑھ کے بتا دوں جس کو تو پڑھ کے پھونک دے؟ میں نے کہا دعا کی ضرورت نہیں ہے, ذکر کی ضرورت نہیں ہے, اب تیرے شوہر کو جوتے اور چپل کی ضرورت ہے. اس نے کہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں صحیح بول رہا ہوں میں. جب ایک انسان آلریڈی ایک عورت سے شادی کر کے حلال رشتے کو چھوڑ کر کے, حلال آپشن کو چھوڑ کر کے حرام آپشن کی طرف جا رہا ہے, اس کو دعا تعویذ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کچھ پڑھ کر کے پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تو جوتے چپل مارنے کی ضرورت ہے. وہ حرام طریقہ اپنا رہا ہے, اور تو اتنی بڑی سیدھی سادھی اللہ کی بندی ہے کہ تو مجھ سے دعا پوچھ رہی, کون سی دعا پڑھ کے اس کو دم کر دوں؟ آج یہ گھر گھر کی کہانی ہو رہی ہے میرے بھائی. آپ یقین کریں, کنوارے مردوں اور کنواری لڑکیوں میں بدکاری اور زناکاری جو بڑھ رہی ہو تو بڑھ ہی رہی ہے. شادی کے بعد بھی, جس کو انگلش میں ہم ایکسٹرا میریٹل افیئر کہتے ہیں, شادی کے بعد کا حرام رشتہ, وہ بھی سماج میں بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے. سماج کا تانا بانا برباد ہو رہا ہے. شادی شدہ عورت کا دوسرے کے ساتھ ریلیشن, شادی شدہ مرد کا دوسری عورتوں کے ساتھ ریلیشن, یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے, نہ بیوی شوہر کے لیے وفادار ہے, نہ شوہر بیوی کے لیے وفادار ہے. وفادار ہوتے, ایک دوسرے کے لیے لباس بنتے, ایک دوسرے کا حق سمجھتے, تو بیوی کبھی غداری نہ کرتی شوہر کے ساتھ, شوہر کبھی غداری نہ کرتا بیوی کے ساتھ. ہاں, اگر ایک بیوی شوہر کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہی ہے, ایک بیوی کے ذریعے اس کی جسمانی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں, بہت سارے مسائل میں تقریر میں بہت کھول کے بیان نہیں کر سکتا, اگر ایک بیوی کے ذریعے انسان کی ساری ضرورتیں پوری نہ ہو پائیں, اور اس کے پاس اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے, تو اس کو حرام راستہ اپنانے کی اجازت تو بالکل بھی نہیں ہے. ہاں, حلال آپشن یہ ہے, اسلام یہ کہتا ہے اگر تیرے پاس طاقت ہے, پیسہ ہے, جسمانی طاقت ہے, مال ہے, اور تو انصاف کر سکتا ہے, تو تو ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے. حلال آپشن ہے. اگر آپ کے حالات اور آپ کی طاقت اجازت دیتی ہے, آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں, مگر یہ حرام ریلیشن شپ آج ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے میرے بھائی. اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرو میرے بھائی. دیندار, بیوی بھی دیندار ہو, شوہر بھی دیندار ہو. شوہر نماز نہ پڑھے تو بیوی شوہر کو نمازی بنائے, بیوی نماز نہ پڑھے تو شوہر بیوی کو نمازی بنائے. یہ ماحول اپنے گھر میں پیدا کرو. مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, رحم اللہ رجلا قام من اللیل, اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے, وایقظ امرأتہ, اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. اگر بیوی انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی ڈالتا ہے, چل اٹھ تو بھی میرے ساتھ نماز پڑھ. اور اللہ کی رحمت برستی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور شوہر کو بھی اٹھاتی ہے. اگر شوہر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اٹھاتی ہے, چل تو میرے ساتھ تہجد پڑھ. ایسی فیملی ہو,
ایسے میاں بیوی ہوں، ایسا جوڑا ہو تو گھر میں برکتیں اتریں گی، گھر میں نیکی اترے گی اور گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا ہوگا۔ میرے بھائی ایک واقعہ یاد آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، کون نہیں جانتا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بہت ہی نیک، ایماندار، اللہ سے ڈرنے والے خلیفہ تھے۔ بڑے خاموشی اور سکون کے ساتھ سنیے، تقریر کے یہ آخری پوائنٹ چل رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جب خلافت آتی ہے، ساری کاروائی کمپلیٹ کرنے میں پوری رات بیت گئی، فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پہ آتے ہیں اور لیٹنے لگتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں۔ ان کا 17 سال کا جوان بیٹا جس کا نام عبد الملک تھا، وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابا جان، کیا ارادہ ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا، کل پوری رات تیرا باپ جاگا ہوا ہے، میرے ہاتھ پر خلافت کی ذمہ داری آئی ہے، ساری کاروائی مکمل کرنے میں پوری رات گزر گئی، بیٹا اب تیرا باپ آرام کرنے جا رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سستا لوں اور ظہر کی نماز کے بعد پھر اپنا کام آگے بڑھاؤں گا۔ کہا اے ابا جان، آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ سماج میں ہیں جن کا حق مارا گیا ہے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اتیاچار ہوا ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں جب خلافت آئی ہے، اب وہ اس انتظار میں ہے کہ ان کا حق ان کو ملے گا، اتیاچاریوں کو سزا دی جائے گی، ظالموں کو سزا دی جائے گی۔ اے ابا جان، یہ کام کرنے کے پہلے آپ بستر پہ جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا، میں بستر پہ جا رہا ہوں کیونکہ رات بھر کا تھکا ہارا ہوں، میں ظہر کے بعد یہ کام نپٹاؤں گا، تو ٹینشن مت لے، تو فکر مت کر۔ کہا اے ابا جان، حل تضمن ان تعیش الحیات بعد الظہر، اے ابا جان کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ کہا نہیں میرے بچے، اس بات کی گارنٹی تو میں نہیں لے سکتا۔ کہا اے ابا جان، آپ جب ظہر کی اذان تک کی گارنٹی نہیں لے سکتے اور آپ کے ہاتھوں پر امیر المومنین کی ذمہ داری آ چکی ہے، اسی حال میں اگر اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ہے میرے بچے، میرے قریب آ جا۔ اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایسا بیٹا مجھے دیا ہے جو اپنے باپ کو دین پر مدد کر رہا ہے، اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے۔ باپ سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو بیٹا اپنے باپ کی اصلاح کر رہا ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آرام کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا اور وہیں سے اٹھے اور اپنے کام کو کنٹینیو کیا اور حقداروں کو ان کا حق دلانے کے لیے چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی فیملی، یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا پریوار، ایک مسلمان فیملی ایک دوسرے کو، بھائی بھائی کو، بھائی بہن کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، جہاں دین کے معاملے میں اگر کوئی کمی ہو رہی ہے، کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کیا آپ وہ واقعہ بھول گئے حضرت عمر کے دور کا؟ حضرت عمر جا رہے تھے گشت کرنے کے لیے اور ایک مکان کے پاس سے ان کا گزر ہوا اور ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی نے کہا تھا امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین کا آرڈر آیا ہے، دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے، جرم ہے، کرائم ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا رات کا ٹائم ہے، امیر المومنین کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں کتنا پانی ملا رہے، تو اٹھ کے ملا دے۔ تو بیٹی جواب دیتی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے فإن رب عمر یرانا، عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے مکان کا نمبر نوٹ کیا، مکان کی علامت نوٹ کی، گھر آئے،
اپنے بچوں کو بلایا اور کہا ہے میرے بچوں میں نے ایک لڑکی کی آواز سنی ہے, میں نہیں جانتا وہ کتنی خوبصورت ہے, میں نہیں جانتا اس کی پرسنالٹی کیسی ہے, میں نہیں جانتا اس کا خاندان کیسا ہے, میں اتنا جانتا ہوں وہ لڑکی اللہ سے بہت ڈرنے والی ہے, وہ لڑکی بہت نیک ہے, میں چاہتا ہوں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کے لاؤں, تو میں سے کون اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عاصم بن عمر تھا. حضرت عمر کے وہ بیٹے تیار ہو گئے اور اس لڑکی کی شادی حضرت عمر کے بیٹے سے ہوتی ہے, حضرت عمر کی بہو بنتی ہے, اور پھر انہی کی اولاد میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی فیملی, ایک دیندار کی فیملی. میرے عزیزوں, اپنی فیملی سے ہم سب بہت پیار کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, بچوں سے ہم بہت پیار کرتے ہیں. بچوں کو ذرا سی اگر کھروچ بھی لگ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں, بچوں کو ذرا سی چوٹ لگ جائے ماں اور باپ تڑپ جاتے ہیں. کیا ہمیں اور آپ کو ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی فیملی کو, اپنے پریوار کو, اپنے بچوں کو ہم جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کریں؟ قرآن کریم ہمیں ہماری یہ ذمہ داری یاد دلاتا ہے, اور قرآن میں اللہ ہم سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کبھی آپ نے دیکھا ہے آگ میں جلنے کے بعد باڈی کا کیا حال ہوتا ہے؟ نہیں دیکھا ہے تو ذرا غازہ, فلسطین کے شہر غازہ کے ویڈیوز آپ جا کے دیکھ لیجئے. چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں, اچانک ڈرون کا حملہ ہوتا ہے اور بچوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں. اور وہ دنیا جسے کتوں کی بڑی فکر ہے, جسے چوہوں کی بڑی فکر ہے, جس دنیا میں جانوروں کے ادھیکار کے لیے بڑے بڑے ادارے قائم ہیں, اس دنیا کے کانوں پر جو نہیں رینگتی ہے. غازہ لٹتا رہا, بچے تڑپتے رہے, مائیں بیوہ ہوتی رہیں, بچے یتیم ہوتے رہے, ان کے گھر جلتے رہے, پورا غازہ تباہ کر دیا گیا. اور آج بھی اسرائیل دنیا کا ہیرو بنا ہوا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کا سپورٹ کر رہی ہیں. مگر یاد رکھو میرے بھائی, قرآن کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ اے نبی بتا دیجئے ان ظالموں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا ای منقلب ینقلبون, کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. ان ظالموں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا. ظلم کا انجام کبھی بہتر ہونے والا نہیں ہے. ظالم کوئی بھی ہو, چاہے وہ آپ کے ہندوستان میں, انڈیا میں بھی کسی بھی طریقے سے کوئی ظلم کر رہا ہو, کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی بے قصور کو اگر مارا جا رہا ہے, اس کے گھر کو گرایا جا رہا ہے, اس پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, اس ظلم کے اوپر میڈیا خاموش ہو جائے, بڑے بڑے لیڈر خاموش ہو جائیں, مگر اللہ تبارک و تعالی کی نظروں میں سب کچھ ہے میرے بھائیوں, اس کے علم میں سب کچھ ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے, سب سن رہا ہے, اور اللہ کی عدالت میں ہر ظالم کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے انشاءاللہ. یاد رکھو میرے بھائی, یاد رکھو ظالم کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. تو آج فلسطین کے شہر غازہ میں یہ جلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے, ان کی ٹوٹی پھوٹی لاشوں کو دیکھ کر اگر آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ دنیا کے بارود اور دنیا کی آگ میں جلنے کے بعد لاش کا یہ حال ہوتا ہے, تو جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد کیا حال ہوگا میرے بھائی. اور جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 70 ٹائم زیادہ خطرناک ہوگی, دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم کی آگ. اور اس جہنم کی آگ میں اگر ہم جلا دیے جائیں, اللہ نہ کرے یا ہمارے بچے جلا دیے جائیں, تو ہم کیسے برداشت کریں گے میرے بھائیوں. اس لیے قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, وہ گیس سے نہیں جلے گی, وہ لکڑی سے نہیں جلے گی, وہ کوئلے سے نہیں جلے گی. جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, وہ انسانوں سے جلے گی, وہ پتھروں سے جلے گی. دنیا میں ایک بار جل گئے, مر گئے, کام ختم. جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا.
कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जब एक बार उनकी चमड़ी जल जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला नई चमड़ी चढ़ा देगा ताकि बार बार जलने की तकलीफ उनको दी जाए। अब मेरे भाइयों, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या हम बर्दाश्त करेंगे हमारे बच्चे हमारे सामने जल जाएं, हमारी बीवी हमारे सामने जहन्नम की आग में जला दी जाए? हम सोच भी नहीं सकते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब हम नहीं सोच सकते, नहीं तसव्वुर कर सकते, तो कुरान की आयत पर अमल करो। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का इंतजाम करो। मेरे प्यारे साथियों, किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? तौबा करने में क्यों देर कर रहे हैं? अल्लाह से माफी मांगने में क्यों देर कर रहे हैं? अगर नमाज नहीं पढ़ते हो, आज से यहां से तय करके निकलो। बटरहा के इस जलसे का जितना खर्च हुआ है, जितनी मेहनत हुई है, मौलाना रुस्तम अमीनी साहब और उनकी पूरी टीम ने जो मेहनत की है, मैं समझता हूं इस पूरे मजमे में अगर एक बेनमाजी नमाजी बन जाए, एक बेपर्दा लड़की बापर्दा बन जाए, एक जानी अपने ज़िना से तौबा कर ले, एक नशा करने वाला नशा छोड़ दे, एक इंसान भी अगर राह रास्त पर आ जाए, मैं समझता हूं सारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। मेरे भाई, तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। ये जिंदगी कब खत्म हो जाएगी नहीं जानते। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। एक पल की गारंटी नहीं है। हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि सुबह का सूरज हमें देखने को मिलेगा। कब किसको हार्ट अटैक आ जाए, कब किसको कौन सी बीमारी आ जाए, कब मौत कौन से बहाने से आ जाए, हम नहीं जानते। मेरे भाई, इसके पहले कि मौत आ जाए, अल्लाह से तौबा कर लो, क्योंकि जब मौत आ जाएगी फिर दोबारा चांस मिलने वाला नहीं है, फिर दुनिया में लौटाया जाने वाला नहीं है। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। मेरे बंदे, जब मौत का टाइम आएगा तो बंदा कहेगा, अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में एक बार जाने का मौका दे दे। लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। आय अल्लाह, मैं वादा करता हूँ मैं दुनिया में दोबारा आने के बाद नेक अमल करूँगा। अल्लाह फरमाता है, कल्ला, हरगिज ऐसा होने वाला नहीं है। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। मेरे बंदे, ये तो बस एक बात है जो तेरे मुंह से निकल रही है, ये बात कभी पूरी होने वाली नहीं है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। अब कयामत तक तुझे बरज़ख में रहना है, कब्र की जिंदगी गुजारना है। मरने के बाद कोई आत्मा वात्मा नहीं आती। ये बॉलीवुड की फिल्मों में होता है, ये सीरियलों में होता है कि आत्मा वापस आती है। हमारे इस्लाम में आत्मा के, रूह के वापस आने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मरने के बाद हम और आप बरज़ख में जाएंगे और वहाँ अपने अमल के एतबार से अच्छे या बुरे हालत में रहेंगे और फिर आखिरत में हिसाब व किताब होगा। मेरे अजीज़ों, उस वक्त के आने के पहले तौबा कर लो। मैं फिर से जो शुरू में मैंने आयत पढ़ी थी, उसी आयत को फिर से आपको याद दिला रहा हूँ। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी भी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाएं? मेरे भाई, एक मोमिन की निशानी ये है, एक मोमिन की पहचान ये है, अल्लाह का नाम उसके सामने लिया जाए तो वो कांप जाए। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अरे मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए उनका दिल कांप जाए, और जब कुरान पढ़ा जाए उनके ईमान में इजाफा हो जाए। एक आखिरी वाकया सुना के बाद खत्म कर रहा हूं। आप देखिए, बनी इसराइल का वो वाकया याद कीजिए, जो 3 लोग एक गार में फंसे थे और तीनों ने अल्लाह से अपने अपने नेक अमल का वसीला मांगा था। उसमें से एक इंसान ने कहा था कि अल्लाह, इन्नहु कानत ली बिन्तु अम्मिन, मेरी एक चचा की लड़की थी और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्द किसी औरत से जितनी मोहब्बत कर सकता है, मैं उतनी मोहब्बत उस लड़की से करता था, लेकिन हराम मोहब्बत करता था। इस्लाम में हलाल मोहब्बत एक ही है और वो निकाह के जरिए मोहब्बत होती है। निकाह के अलावा जितनी मोहब्बत है ये बकवास है, ये हराम है, ये हवस है, ये वासना है, ये लश्ट है। हलाल मोहब्बत एक है जो निकाह के जरिए जन्म लेती है। वो लड़का कहता है, अय अल्लाह, मैं अपनी चचा की लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। एक बार सूखा पड़ गया, कहत पड़ गया,
گاؤں میں لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے، میں پیسے والا آدمی تھا، میرے پاس بہت اناج تھا، بہت پیسہ تھا۔ وہ چچا کی لڑکی میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے 100 درہم مانگتی ہے۔ اے اللہ، اس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے یہ طے کیا کہ میں 100 درہم تجھے دوں گا، مگر میں بدلے میں تیری عزت کا سودا کروں گا، تجھے میری آرزو پوری کرنی پڑے گی، میرے ساتھ بدکاری کرنی پڑے گی۔ لڑکی مجبور تھی، گھر میں اناج کا ایک دانہ نہیں تھا، لڑکی تیار ہو گئی۔ اے اللہ، جب میں اپنے اس ارادے کے لیے بالکل تیار، اور لڑکی بھی مجبوری کی حالت میں تیار ہو چکی ہے، جب وہ لڑکی میرے پاس آئی اور میں نے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی پوری تیاری کر لی، تو عین موقع پر جب اس گناہ کو میں کرنے ہی والا تھا، اس لڑکی کے منہ سے ایک لفظ نکلا، اتق اللہ، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، کہ اے اللہ کے بندے، یہ تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو ایک حرام کام کرنے جا رہا ہے، اللہ سے ڈر، اور جس چیز کی اللہ نے تجھے اتھارٹی نہیں دی ہے، جس چیز کا حق نہیں دیا ہے، اس چیز کو استعمال کرنے کا تجھے کوئی رائٹ نہیں ہے، وہ کام تو مت کر۔ اتنا سننا تھا، اے اللہ، اس نے تیرا نام لیا تھا، میں زنا کرنے والا تھا، میں بدکاری کرنے والا تھا، تیرا نام اس لڑکی نے لیا، تیرا ڈر میرے دل میں پیدا ہوا، میں نے کہا جا، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں نے اس کو جانے دیا، 100 درہم بھی 100 دینار بھی اس کو دے دیے۔ اے اللہ، یہ کام اگر میں نے تیرے ڈر سے کیا ہے اور تیری خوشی کے لیے کیا ہے تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ 3 لوگ تھے، تینوں نے الگ الگ دعا کی تھی، تینوں کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور جو اس گفا کے دہانے پر جو چٹان آ کر کے ان کا راستہ جس نے بند کر دیا تھا، وہ چٹان ہٹ گئی اور تینوں غار میں سے نکل گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تقویٰ، یہ اللہ کا ڈر، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل دور ہے، یہ بے حیائی کا دور ہے، یہ بے شرمی اور بے غیرتی کا دور ہے، مگر اس دور میں بھی مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، حرام کے آپشن بہت ملیں گے، حلال کا آپشن لیمیٹڈ ملے گا، مگر ہمیشہ حلال کو اپنے لیے کافی سمجھنا، حرام راستہ کبھی مت اپنانا۔ اور اگر کبھی زندگی میں قدم بہکنے لگے، زندگی میں غلط راستے کی طرف قدم جانے لگے، تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا۔ میرے نوجوانوں، اگر تم اسمارٹ اور ہینڈسم ہو اور تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم لڑکیوں کے چکر میں پھنس جاؤ گے، اور میری بہنوں، اگر تم بہت خوبصورت ہو اور تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تمہاری خوبصورتی تمہیں بدکاری اور زناکاری کے فتنے میں ڈال دے گی، تو اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یاد کر لینا، اللہ کا ایک بندہ تھا جس کا نام یوسف تھا، اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی آدھی خوبصورتی یوسف کو دی گئی تھی۔ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، لیکن وہی یوسف جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، جس کا نام زلیخا، علماء تفسیر نے اس کا نام بتایا زلیخا نام کی وہ عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، بہت خوبصورت تھی۔ اس نے ایک دن موقع دیکھا اور گھر کے سارے دروازے بند کر لیے، اور گھر کے اندر اکیلے یوسف میں وہ عورت تھے۔ آج تو ہمارا نوجوان زناکاری اور بدکاری کے موقع تلاش کرتا ہے، کسی لڑکی کا نمبر مل جائے، کسی لڑکی کا کانٹیکٹ مل جائے، کسی سے راہ و رسم بڑھانے کا راستہ مل جائے۔ یوسف کو تو راستہ مل رہا ہے، لڑکی خود بلا رہی ہے، عورت خود بلا رہی ہے، گھر کے دروازے بند، کھڑکیاں بند، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں، کوئی موبائل کی ریکارڈنگ کا ڈر نہیں، کسی پولیس کا ڈر نہیں، عورت خود اس گھر کی ملکہ ہے، اور عورت خود کہہ رہی ہے ہائی تلک، اے یوسف آ جاؤ میری باہوں میں۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ حضرت یوسف نے کہا نہیں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اے زلیخا، اے اس گھر کی ملکہ، اے میری مالکن، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اتنا نمک حرام نہیں ہوں، تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ ملا ہے، تیرے شوہر نے مجھے اس گھر میں رہنے کو ٹھکانہ دیا ہے، میں تیرے شوہر کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کروں، یہ گناہ میں نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچایا اور عورت نے حملہ کیا۔
یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، عورت پیچھے سے جھپٹتی ہے، حملہ کرتی ہے، اور اسی چھینا جھپٹی میں یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹ جاتا ہے۔ دروازہ کھلا، سامنے عورت کا شوہر موجود ہے۔ شوہر کو دیکھتے ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتی ہے، کہتی ہے دیکھیے یہ میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ جانتا ہے میں بالکل بے داغ ہوں، اس نے میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اسی عورت کا ایک رشتہ دار بھی وہاں پر موجود تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک چیز ہمارے پاس، ایک سولوشن ہمارے پاس ہے۔ یہ عورت کہہ رہی کہ یوسف زبردستی کر رہے تھے اور یوسف کا کرتا بھی پھٹا ہوا ہے۔ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے اس کا مطلب کہ عورت اپنے ڈیفنس میں کرتے کو عورت نے پھاڑا ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے اس کا مطلب یوسف بھاگ رہے تھے اور عورت نے پیچھے سے کرتا پکڑا ہے۔ حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ میرے عزیزوں، یوسف نے اپنے دامن کو بچایا اور آگے چل کر کے وہ دور بھی آیا۔ ابھی تو ایک عورت ان کے پیچھے پڑی تھی، جب مصر کی عورتوں نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تو سب ان کے پیچھے پڑ گئیں، اور حضرت یوسف کو جب لگا کہ اب میرے لیے بچنا بہت مشکل ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی۔ اے اللہ، یہ عورتیں مجھے زنا کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، مجھے بدکاری کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں۔ اے اللہ، تیرا بندہ جیل میں جانا گوارا کر لے گا، تیرا یوسف جیل میں جانا گوارا کر لے گا، مگر ان عورتوں کے جال میں پھنسنا گوارا نہیں کرے گا۔ اور اے اللہ، میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، اگر تو نے ان کی چال کو ناکام نہیں کیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج بھی آپ کے لیے یوسف کا اسوہ موجود ہے، یوسف کا نمونہ موجود ہے۔ یوسف کا کردار پیدا کرو۔ زمانے میں بہت ساری زلیخائیں ملے گی، زمانے میں بے حیائی کے بہت سارے موقع ملیں گے، اپنے دامن کو بچا کے رکھنا، اپنی آبرو کو بچا کے رکھنا میری بہنوں، اپنے قدم کو ہمیشہ غلط راستے سے بچا کے رکھنا، اور